ابھی جماعت کی بات ہو رہی ہے، ایک انڈیویجل جس کا پہلے آپ نے کی کہ لوگوں کو باتیں بتانا اور تبلیغ کرنا، اب وہ ایک جو میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں اور میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہوں، وہ ساری چیزیں کر رہا ہوں، ابھی میرے پر لازم نہیں ہے کہ جی میرے ارد گرد جو میرے پڑوسی ہیں، میرے دوست ہیں، نماز کا ٹائم ہو تو میں ان کو بھی کہوں کہ چلو بھائی نماز پڑھو، کہنے سے اگر وہ نماز پڑھ لیں تو یہ میرا ذمہ داری نہیں بن جاتی کہ جی ذمہ داری بن جاتی ہے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ shove Islam down their throats even if they choke. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ بن جاتا ہے we want to shove Islam down people's throats. ہم 2-3 دن نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم ساری دنیا کو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنانا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. ہر چیز کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. سب سے ایفیکٹو طریقہ لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو زبان سے لمبی لمبی تقریریں کریں. وہ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت اس قابل ہو کہ لوگ آپ کو دیکھ کے فیسینیٹ ہوں اور خود معلوم کرنا چاہیں کہ یہ بندہ جو ہے ایسا کیوں ہے اور ہم کیا کریں کہ ایسے بن جائیں. یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو کہا تھا تو تقریر لمبی چوڑی نہیں کی. انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں نے تمہارے اندر پوری زندگی گزاری، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ صادق ہے. اگر میں تمہیں کہوں کہ فوج آ رہی ہے تم پر حملہ کر رہی، تم مانو گے؟ میں نے کہا تم نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، ہم بالکل مانیں گے. میں نے کہا اچھا پھر میری بات مانو، پھر اسلام کی تبلیغ. لیکن اپنی شخصیت کو ایز این ایگزامپل پیش کیا پہلے. یہ نہیں کہ چڑھ کے جو ہے تو وہ بڑی مفصل قسم کی تقریر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. یہ صادق اور امین ہونا جو ہے انہوں نے ایز این ایویڈنس پیش کیا. اسی طرح سارے کے سارے صحابہ کرام، وہ لمبی چوڑی تقریروں سے جو ہے تو وہ صحابہ کرام سادہ سے لوگ تھے. انہوں نے بڑی بڑی تقریریں نہ کی، نہ آتی تھیں، لیکن جو ان کے پاس بیٹھتا تھا وہ ان کی شخصیت سے متاثر ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کا باطن بڑا صاف ستھرا. تو جب آپ کے اندر باطنی امراض جو ہیں، جیلسی ہے، ایروگنس ہے، شو آف ہے، یہ ساری چیزیں یہ باطنی امراض ہیں. جب تک یہ چیزیں آپ میں موجود ہیں تب تک چاہے آپ بڑے بھی نمازی، روزے دار، پرہیزگار ہوں، آپ کی کوئی بات کوئی نہیں سنے گا. نہ سننے کا ہے، نہ سننی چاہیے، اس لیے کہ آپ کی باطنی شخصیت لوگوں کو معلوم ہے. وہ تو آپ کو ہپوکریٹ کہیں گے. تو آپ کی بات کون مانے گا؟ صرف نماز روزے نہیں، اپنے باطنی امراض پر کام کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اندر اور باہر آپ میں وہ کوالٹیز دیکھیں تو وہ آپ کی بات سننا چاہیں، پھر آپ کی بات پھر جا کے ان پر اثر بھی کریں. یہ نہیں کہ ہم نے ایک ہفتہ نماز پڑھی پھر میں نماز اٹھا کے لوگوں کے گلوں میں جو ہے تو گھسیڑنا شروع کر دوں، تو وہ یا ریگرجیٹیٹ کریں گے یا چوک ہوں گے. اسلام ان کے باطن کا حصہ نہیں بنے گا. پہلے اپنے آپ کو اس قابل کیا جائے کہ لوگ آپ کی بات سنیں، ورنہ پھر آپ اسلام کو بدنام کریں. کتنے لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں آج؟ بہت سارے نمازی، روزے دار، حج پہ جانے والے، فقہ اور اس کی باتیں کرنے والے، قرآن و حدیث کی تقریر کرنے والے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ اسلام ہے. تو سب جتنے لوگوں نے آج تک اسلام کو بدنام کیا ہے ان میں جاہل کوئی بھی نہیں تھا. علماء کرام ہی نے کیا ہے. اگر کیا ہے ان علماء کرام نے دین جن کے باطن میں جو ہے تو جگہ نہیں پا سکا تھا، جس نے اس کے ظاہر کو صرف وہ کیا تھا، چینج کیا تھا. ظاہر کے چینج ہونے سے آپ میننگ فل چینج نہیں لا سکتے سوسائٹی. آپ نے اپنے باطن کو چینج کرنا ہوگا. میننگ فل چینج کے باطن کو چینج کرنا صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ممکن ہے. صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک سیکل ہوتا ہے، ایک ڈٹرجنٹ ہوتا ہے، ایک صاف کرنے والا انگریڈینٹ ہوتا ہے، اور دلوں کا سیکل، دلوں کے لیے ڈٹرجنٹ، دلوں کے صاف کرنے کا انگریڈینٹ اللہ کا ذکر ہے. تو ہم نے دل کی صفائی پہ کام کرنا. جب دل کی صفائی پہ کام ہوگا اس کے بعد ہم جو بات اپنے بچوں کو کہیں گے، اپنی بیوی کو کہیں گے، اپنے دوستوں کو کہیں گے، اپنے احباب کو کہیں گے، وہ بات میننگ فل بھی ہوگی اور وہ لوگ اس کو سنیں گے.
نہیں تو ہم اپنا بھی وقت ضائع کریں گے، ان کا بھی وقت ضائع کریں گے، اسلام بدنام ہی ہوگا پھر، جیسے کہ ہوتا ہے. میں جو ایک روایت ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کسی امتوں کی کہ امت سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اس کو رشتوں نے کہا کہ یا اللہ تم نے تو ایک فلاں شخص بھی ہے جو کہ بہت بڑا عابد ہے، ہر وقت 24 گھنٹے تیری عبادت میں لگا رہتا ہے، تو حکم ہوا کہ اس کو پہلے تباہ کر دو، کیونکہ وہ خود عبادت کرتا تھا، لوگوں کو اس کی تبلیغ نہیں کرتا تھا. اس لیے کہ وہ اس کا باطن صاف تھا لیکن اس کی صفائی کو وہ استعمال نہیں کرتا، وہ دھوکہ نہیں دے رہا تھا، وہ واقعی عابد تھا، وہ واقعی زاہد تھا، وہ واقعی عابد تھا. اس نے اپنے باطن کی صفائی کی ہوئی تھی، اس نے اپنے باطنی امراض کو صاف کیا ہوا تھا. اس کے بعد اس پر فرض تھا کہ وہ باطن کی اس صفائی کو اللہ کے دین کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتا. اس نے پھر بھی نہیں کیا. وہ کوئی ہاف کوکڈ آدمی نہیں تھا جس نے 2-3 دن نمازیں پڑھی اور پھر اسلام کا ریپرزینٹیٹو بن گیا، بلکہ چیمپئن بن گیا، ریپرزینٹیٹو بھی نہیں. تو وہ ایسا آدمی نہیں تھا. تو ایسے زاہد، ایسے عابد جس نے اپنے اوپر کام کیا ہو، اپنے باطنی امراض پر قابو پایا ہو، اور اس کے باوجود وہ لوگوں کو نہیں سکھا رہا، تو وہ عذاب کے قابل ہے، پھر فرض بن جاتا ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جنہوں نے جو ہے تو ہاف کک سی 2-3 دن کی ایفرٹ کی اور اس کے بعد جا کے اسلام کے وہ بن گئے، ٹھیکیدار بن گئے، وہ ہم بدنام کر رہے ہیں.